فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بنایا گیا 7 رکنی بینچ بھی حکومت کی طرف سے ایک چال کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے تڑوا دیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت کو اعتراض ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک پٹیشنر جواد ایس خواجہ کے عزیز ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جواد ایس خواجہ میرے عزیز ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں بینچ میں نہیں بیٹھتا۔ لیکن اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ نہیں، حکومت کو اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات یاد دلائی اور اس کے ساتھ ہی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاہ جی انج نہ کرو، حکومت نے آپ کو استعمال کرنا تھا، آج استعمال کر لیا۔ ایک بار پھر حکومت یہ بینچ توڑوا سکتی ہے، کیونکہ ابھی بھی اس بینچ میں یحییٰ آفریدی صاحب موجود ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بھی جب حکومت کو ضرورت پڑی تو بینچ سے الگ ہو کر اس بینچ کو توڑ سکتا ہے۔ یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ کل کلاں چیف جسٹس صاحب خود کہہ دیں کہ میں بھی اس بینچ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ بہرحال منصور علی شاہ صاحب بینچ سے الگ ہو گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی طرف سے نیا بینچ بنا دیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب کے اس بینچ سے الگ ہونے پر لطیف غصہ اور اعتزاز حسن بڑا تل ملائے ان کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی، لیکن حکومت کا پانسا بھاری رہا۔ اب چلتے ہیں مزید کچھ موضوعات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جولائی پیر کا روز ہے، سن ہے 2023۔ آج عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت تھی۔ عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت پر ہم عموماً عدالت چلے جاتے ہیں، لیکن آج اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ ہماری ٹیم کے کئی لوگ آفس تک بھی نہیں پہنچ سکے، اور عید میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ آج پیر ہے، منگل اور بدھ 2 دن، جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے۔ بارش آج رات سے اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کو آپ طوفانی بارش کہہ سکتے ہیں۔ لاہور میں جس طرح گھر سے آفس آنے کے لیے مجھے ایسے تیاری کرنی پڑی جیسے میں اپنے آفس نہیں جا رہا بلکہ کسی محاذ جنگ پر جا رہا ہوں۔ نشیبی علاقوں ہی نہیں، ہموار علاقوں میں بھی گوڈے گوڈے، گھٹنے گھٹنے تک پانی کھڑا ہوا ہے۔ عید ٹھنڈی ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ آج 22 جولائی ہے۔ اس مہینے میں کتنی زیادہ حبس ہوتی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، اور یہ بارشیں اگر مزید زیادہ نہ ہوں تو فصلوں کے لیے بھی بہترین ہیں، خصوصی طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ آج کل مونجی یعنی چاول کی فصل کی تیاری ہو رہی ہے۔ چاول کی فصل پانی کے اندر ہی بوئی جاتی ہے، پانی کے اندر ہی کٹائی سے قبل تک اس میں پانی ہی کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یوں یہ بارشیں چاول کی فصل کے لیے تو بہترین ہیں، اور موسم بھی اس سے خوشگوار ہو گیا ہے۔ باقی قربانی کے جانوروں کے حوالے سے آج نہیں، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ عوام کی، لوگوں کی کوفتے خرید کم ہو گئی ہے، قربانی کے جانوروں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ جانور اتنے زیادہ مہنگے ہیں کہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں رہے، تو میں اس کے ساتھ قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ آج آپ بھی منڈیوں میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے خریداری ہوتی ہے۔ عید سے 15 دن پہلے اس طرح سے خریداری نہیں ہوتی، اور 15 دن بلکہ 20 دن پہلے سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کی عدم دلچسپی، جانوروں کو خریدار نہیں ملے، قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ لیکن جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں، خریداروں کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ جانور کوئی بھی کبھی بھی مہنگا نہیں ہوا۔ اگر کسی جانور کی قیمت 10 لاکھ لگا دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مہنگا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جانور کی قیمت 2 لاکھ روپے لگا دی جاتی ہے تو اس کو بھی میں سستا نہیں سمجھتا۔ یہ لوگوں کی کوفت خرید پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کوفت خرید کتنی ہے۔ عام آدمی جو مرغہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے بکرا خریدنا ناممکن ہے، لیکن جو لوگ بکرا خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور یہ قربانی ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان پر فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو جس نے قربانی دینی ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے تو وہ 10 لاکھ کا جانور خرید سکتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے۔ اس میں کوفت خرید کم ہونے والی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کتنا پیسہ قربانی کے جانور کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس کے مطابق آپ کو جانور ضرور مل جاتا ہے۔ ہر دفعہ یہ کہنا کہ قیمتیں آسمان تک چلی گئی ہیں، لوگوں کی خفت خرید کم ہو گئی ہے، لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے قابل نہیں رہے، میں اس سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے۔ باقی عمران ریاض خان کے کیس کی آج سماعت ہونی تھی، ہم وہاں پہ نہیں جا سکے، لیکن جیسے ہی خبریں آتی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے کی اس خواہش کے ساتھ کوشش کریں گے کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ اچھی خبر آ جائے، ان کی بازیابی کے حوالے سے۔ باقی اور بھی کئی خبریں ہیں سیاست کے حوالے سے، جیسا کہ کل ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ 5 سال کی نااہلیت ہوگی، اس کا فائدہ فوری طور پر میاں نواز شریف کو ہوگا اور جہانگیر ترین کو ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی قانون خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، 1-2 لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوا۔ بہرحال آج یہ لوگ طاقت میں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں اور قانون توڑ بھی دیتے ہیں۔ صرف قانون ہی نہیں، آئین کو بھی کچل دیتے ہیں، رون دیتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت میں ہے۔ ابھی انہوں نے میاں نواز شریف کی نااہلی جو تاحیات نااہلی تھی وہ 5 سال کر دی ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے دبئی گئے ہیں، تو پاکستان میں خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو شاہی پروٹوکول دیا گیا ہے، وہاں پہ شاہی پروٹوکول دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ ملایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب 4تھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ ہنا پرویز بٹ کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا کہ میاں نواز شریف کو اب 4تھی بار وزیر اعظم بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹائٹینک وہ پہلے سفر پر گیا تھا تو اس کے مالک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے اتنا مضبوط جہاز بنا دیا ہے کہ اس کو اب خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ یہ تکبر، یہ رونت، یہ فرعونیت آج مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو دنیا کی کوئی طاقت 4تھی بار وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی۔ صرف ایک قانون منظور کیا گیا ہے، ابھی عدالتوں میں معاملات کرنے ہیں، اور عدالتوں میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں کے اختیار میں ہو تو یہ انتخابات کے بغیر بھی میاں نواز شریف کو ایک قانون بنا کر وزیر اعظم بنا دیں، اور یہ بھی جواز پیش کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو 90 کی دہائی میں ان کو اپنی 2 دفعہ آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی تھی، 2 دفعہ کی مدت، اور پھر میاں نواز شریف جو آخری سال ان کو پورا نہیں کرنے دیا گیا تھا، آخری سال یا 1.25 سال، اس سب کو ملا لیا جائے تو وہ تقریباً 5 سال بن جاتے ہیں۔ تو قانون بنا دیا جائے کہ میاں نواز شریف 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے، ان کے لیے انتخاب کی، الیکشن کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کی یہ مدت رہتی تھی۔ تو قانون سازی میں یہ بڑے طاق ہیں، بڑے ماہر ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، اور معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں کے بارے میں ان کی طرف سے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی عدالت کو نہیں مانتے، ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم بینچ کو نہیں مانتے۔ تو قانون سازی کریں، جلدی سے میاں نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں۔ جبلت بول رہی ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔